قسمان معرب ومبني لأنه لا يخلو إما أن يكون مركبا من غيره أو لا مع غيره أو لا والأول إما أن يشبه المبني الأصل إما أن يشبه مبني الأصل أو لا وهذا أعني المركب الذي لم يشبه مبني الأصل هو المعرب وما عدا أعني غير المركب والمركب الذي يشبه مبني الأصل مبني. اب ابن حجب رحمۃ اللہ علیہ نے متن میں یہ کہا کہ وہ معرب و مبنی. اب ابن حجب رحمۃ اللہ علیہ اسم کی تعریف کر چکے ہیں تو یہاں سے اب اسم کی تقسیم کرتے ہیں اور یہ اس لیے کرتے ہیں ابن حجب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ یہ تقسیم جو ہوتی ہے وہ مفید ہوتی ہے مزید معرفت کی. ہاں جیسے تعریف تو معرفت معرف کے لیے مفید ہوتی ہے نا تو تقسیم بھی اس میں اضافہ کرتی ہے اس معرفت میں. چلو تو پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ تو صرف یہ کہا کہ وہ ہوا معرب و مبنی. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اس ہوا ضمیر کا مرجع بتاتے ہیں کہ عین اسم کہ اس ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اسم ہے. اب اسم کی تقسیم ہو رہی ہے تو کہا القسمان ہے اور اس سے ایک اعتراض کا جواب دیا انہوں نے. وہ یہ کہ اعتراض یہ ہوا کہ ہوا یہ ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے معرب و مبنی یہ خبر بن رہا ہے ہر ایک خبر بن رہا ہے معرب بھی خبر بن رہا ہے مبنی بھی خبر بن رہا ہے. تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو خبر ہوتی ہے اس کا حمل ہوتا ہے مبتدا کے اوپر تو اگر اور حمل بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو خبر ہوتی ہے وہ مبتدا جس کے اوپر وہ حمل ہو رہی ہے اس کے جمیع افراد پر صادق آنی چاہیے. تو پھر اگر معرب کا حمل کرتے ہیں ہم اسم کے اوپر تو مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہر اسم معرب ہو اور اگر مبنی کا ہم حمل کریں تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہر اسم مبنی ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے بعض اسم معرب ہیں اور بعض مبنی ہیں. سمجھ رہے ہو شیخانو؟ تو یہ اعتراض ہو رہا تھا تو اس کا جواب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا لفظ قسمان سے. یہ فرما دیا کہ یہ جو معرب اس کا خلاصہ یہ کہ یہ جو معرب اور مبنی یہ علیحدہ اس کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے یا علیحدہ خبر نہیں بننے بلکہ ان کا مجموعہ. اسی لیے یہ واو حرف عطفہ جو ہے یہ جمع کے لیے آتی ہے تو دونوں کا جمع کر کے قسمان بتاویل قسمان یہ خبر بن رہی ہے اسم کے لیے. تو مطلب یہ ہوا کہ عطف مقدم ہے ربط پر. پہلے معطوف علیہ بنا لو تو اس کے بعد مجموعے کو خبر بنا لو. چلو ایسا ہے ایسا نہیں کہ ایک کو پہلے ربط کو مقدم کرتے ہو عطف پر ربط مع المبتدا مقدم کرتے ہو ایسا نہیں. اگر ایسا کرو گے تو فساد ہوگا. چلو جی پھر جو دو قسمیں وہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف یہ کہا کہ معرب و مبنی. اس کے اوپر اب یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ معرب اور مبنی تو اسم کی قسمیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقسم جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اقسام سے عام ہوتا ہے اور جیسے مثلا حیوان کے اقسام جو ہے وہ انسان بھی ہے بکر بھی ہے ناجا بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو حیوان تو عام ہے ہر ایک سے اور تو ان کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے. مگر یہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اسم کی تقسیم کرتے ہیں معرب اور مبنی کی طرف تو ان دونوں معرب اور اسم کو ہم دیکھتے ہیں پہلے ان دونوں کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت نہیں ہے مگر عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے. اس لیے کہ ہر ایک ان دونوں میں سے دوسرے سے عام ہے من وجہ اور خاص ہے من وجہ. ہم کو دکھاتے ہیں کہ ایک اسم جو دونوں جمع بھی ہوتے ہیں جی اسم بھی ہے معرب بھی ہے. جی اسم بھی ہے معرب بھی ہے جیسے زید ترکیب میں زید قائم میں اور اسم ہے اور معرب نہیں ہے مگر مبنی ہے جیسے زید بغیر ترکیب ہے. اور جو معرب ہے اور اسم نہیں ہے اس کی مثال جیسے فعل مضارع کا کوئی یضرب. تو یہ معرب کے ساتھ اس کی گویا کہ نسبت ہو گئی عام خاص من وجہن کی. تو یہ تو پھر قسم کیسے بنا اس کا؟ چلو اسی طرح مبنی کی بھی بات ہے کہ مبنی اور اسم کے درمیان بھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے. تو اس کا جواب شارحین نے یہ دیا کہ یہ جو اصل میں مولانا جامی ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ معرب و مبنی ان
ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اسم کی تقسیم ہم کر رہے ہیں کہ یہ اسم کی قسم ہے مورب مبنی، بلکہ یہ قید ہے، مورب بھی قید ہے اسم کے قسم کی اور مبنی بھی ایک قید ہے، تو انہوں نے قیود کا ذکر کیا ہے۔ اور اصل میں یہ مراد مورب سے یہ ہے کہ الاسم المقید بالموربیت، اور مبنی سے مراد الاسم المقید بالمبنیت۔ تو یہ اس طریقے سے یہ قیود ہے کہ جو اسم جو مقید ہو، یعنی جو الاسم المقید بالاعراب، وہ مبنیت اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ الاسم المقید بالاعراب اور الاسم المقید بالبناء، یوں کہنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو۔ تو یہ تو ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا۔ پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لأنه لا يخلو اما ان شارح رحمۃ اللہ علیہ لأنه لا يخلو اما ان يكون مرکبا مع غیره او لا۔ اس شارح رحمۃ اللہ علیہ اب وجہ حصر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں یہ کیوں کی ہے۔ یہ بھی اعتراض کا جواب ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ اعتراض کا جواب ہے کہ اب انہوں نے تقسیم تو کر دیا، مگر دو قسمیں انہوں نے کیوں نکالی ہیں، زیادہ کیوں نہیں نکالی یا کم؟ اصل میں اعتراض ابن حاجب پر یہ ہوتا ہے کہ میاں جب تم نے کلمے کی تقسیم کی تو وہاں تو وجہ حصر بیان کر دی۔ کلمے کی تقسیم کی تو یہاں اسم کلمے کی قسم ہے نا، تو جب اسم کی تقسیم کرتے ہو تو وجہ حصر کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہاں بھی وجہ حصر کو بیان کرنا چاہیے تھا نا، تو کیوں چھوڑ دیا؟ ہاں، کیا جواب ہے اس کا؟ جواب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں۔ ہاں، جواب یہ نہیں دیتے، یہ تو مستقل وجہ حصر ذکر کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ وجہ حصر جو علامہ جامی ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ وجہ حصر یہاں پر ظاہر تھا، اس لیے ابن حاجب نے چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب ابن حاجب نے چھوڑ دیا تو ماتن چھوڑ دے تو پھر شارح ذکر کرتا ہے اس کو، اس لیے شارح نے اس کو چلو۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو متن ہوتا ہے اس میں مقصود ایجاز ہوتا ہے، یہ ہاں اختصار ہے نا، اس لیے جو ظاہر چیزیں ہوتی ہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا نا۔ تو رحمۃ اللہ علیہ لأنہ سے اس کی وجہ حسن بیان کرتے ہیں کہ یہ دو قسمیں کیا فرماتے ہیں۔ لأنہ لا یخلو، یہ جو اسم ہے یہ خالی نہیں ہوگا کہ اما ان یکون مرکبا مع غیرہ او لا، کہ یہ مرکب ہوگا کسی دوسرے کے ساتھ، اس کے جو اپنے خود بذات خود مرکب نہیں ہے مگر کسی دوسرے کے ساتھ مرکب ہو یا نہیں ہوگا۔ تو والاول، اگر کسی دوسرے کے ساتھ مرکب ہے، کسی دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو پھر دیکھیں گے اس کو کہ اما ان یشبہ المبنی الاصل، یا تو وہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ مبنی اصل تین چیزیں، تو ان کے ساتھ وہ یا مشابہت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو اگر رکھتا ہے تو مطلب یہ کہ مرکب بھی ہے اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت بھی رکھتا ہے، دو قیدیں ہوئی نا۔ ہاں، تو پھر کیا ہو گیا؟ اگر یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو اگرچہ یہ مرکب ہو تو پھر بھی مبنی ہے۔ اگر مبنی اصل، اگر یہ مرکب ہے اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا تو پھر یہ معرب ہے۔ ہاں، تو دو قیدیں اس میں پائی جانی چاہیے، ایک وجودی اور ایک عدمی، ترکیب اس میں ہو اور مشابہت مبنی اصل کے ساتھ ہو نہ ہو، یہ عدمی ہے، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ یہ معرب۔ چلو۔ وہذا اعنی المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل هو المعرب۔ یہ بیان کر دیا کہ یہ جو ہماری جو مراد ہے کہ وہ مرکب ہو، الذی ایسا مرکب ہو جو لم یشبہ مبنی الاصل، یہ جو دو قیدوں نے ذکر کر دیا کہ ایک مرکب ہو اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو وہ المعرب، وہ معرب ہے۔ اور وما عداہ، جو اس کے علاوہ ہے وہ دو رہ گئی ہیں اس کے علاوہ، ایک یہ تو اس میں ترکیب ہی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ترکیب تو ہے مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہے، تو وہ دونوں مبنی ہیں۔ ہاں، چلو۔ پھر ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل۔ یہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کہ تعریف کر رہے ہیں ماتن رحمۃ اللہ علیہ معرب کی، کہ ہاں، تو اب یہ اسم کی تقسیم ہو گئی معرب اور مبنی کی طرف۔
تو اب ہر ایک کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ معرب کیا چیز ہوتی ہے اور مبنی کیا چیز ہے. چلو جی تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبارت پڑھو. فالمعرب الذی هو قسم من الاسم المرکب المرکب ای الاسم الذي رکب مع غیری ترکیبا یتحقق معه عامله ويدخل فيه زيد وقائم وهو وهؤلاء في قولك زيد قائم وقائم هؤلاء وقام هؤلاء بخلاف ما ليس بمركب اصلا من الاسماء المعدودة نحو الف وباء الف باتا زيد عمر بکر وبخلاف ما هو مركب مع غيره لكن لا تركيبا يتحقق معه عامله كغلام في غلام زيد فإن جميع ذلك من كبير المبنيات عند المصنف. تو دیکھیے عبارت آگے یہاں تک دیکھیں. کہاں تک؟ جہاں تک پڑھیے بس. تو پشتو ختم ہو گئی ہے. ہو گیا یہ فل کہاں تک پڑھی؟ عند المصنف تک دیکھیے. اچھا عند المصنف تک. چلو ٹھیک ہے اچھا ہے. تو فل معرب یہ تو ماتی رحمۃ اللہ نے فرمایا اور آگے مولانا جامی رحمۃ اللہ نے فرمایا الذی هو قسم من الاسم. اس عبارت سے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. وہ یہ کہ یہ معرب کی تعریف ہے مگر آپ یہ اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہے. یہ تعریف جامع نہ ہوئی کیونکہ یہ فعل مضارع بھی معرب ہے اور معرب فعل مضارع بھی معرب ہے اور یہ تعریف جو آپ کر رہے ہیں المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل یہ اس میں شامل نہیں ہے. اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ فل معرب میں الف لام جو ہے یہ عہدی ہے اور اس سے مراد جو ہے نا وہ الاسم ہاں فل معرب میں الف لام الذی نکالتا ہے کہ یہ اسمی ہے حرفی نہیں ہے. المعرب کا ترجمہ کیا کر دیا الذی کے ساتھ. تو بتانا چاہتا ہے کہ یہ اسمی ہے. سمجھ آ گئی ہے بمعنی الذی ہے. تو آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں الذی سے پھر مراد کون ہے؟ ہاں جو اسم کی قسم ہے وہ معرب یہاں مراد ہے. عام مطلق معرب مراد نہیں ہے. یعنی یہ تعریف جو آگے آ رہی ہے یہ مطلق معرب کی تعریف نہیں ہے. یہ اس معرب کی تعریف ہے جو اسم. چلو تو پھر ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ المرکب تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ الاسم الذی رکب مع غیرہ ترکیب یتحقق معه عامله سے چند اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں. ہاں کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ المرکب کے اوپر کہ یہ تعریف جو آپ کر رہے ہیں یہ مانع عن دخول غیر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اضرب زیدن کو تو یہ جو لفظ اضرب ہے یہ ترکیب میں واقع ہے اور یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت بھی نہیں رکھتا کیونکہ یہ خود مبنی اصل ہے. اور اسی طرح اگر کوئی کہے کہ من البصرۃ تو یہ من بھی ترکیب میں واقع ہے اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا. لیکن اس کا منشا پہلے ذکر کرو نا. ان سوالات کا منشا کیا چیز ہے؟ منشا یہ ہے کہ المرکب میں الف لام استغراقی ہے. المرکب میں الف لام ہاں کہ کوئی بھی مرکب ہو. سمجھ آئیے؟ تو میاں جب الف لام استغراقی ہو جائے تو پھر تو اس مرکب میں یہ سارے داخل ہو گئے. من البصر بھی داخل ہو گیا. وہ جو من ہے اس کی ترکیب مال غیر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں چلیے. تو اسی طرح من اور اسی طرح ادھر کی یہ مثالیں ہیں. تو اس کا جواب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ ایت اسم کہ اس اسم کی وجہ یہ تو موصوف نکالا نا. یہ تو معتبر ہے نا. مقسم تو معتبر ہوتا ہے اقسام میں اس لیے اسم نکال دیا. لیکن آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ الذی. ہاں کہ الف لام یہاں پر استغراقی نہیں ہے شیخا. یہ بمعنی الذی ہے. ہاں
تو جب استغراقی نہیں ہے تو خاص الف لام مراد ہے. الذی الذی کون الذی؟ ہاں ما غیرہ، لیکن ترکیباً یتحقق معہ عاملہ. مطلق ترکیب بھی مراد نہیں ہے. اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چلو اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے یہاں پہ، ہاں وہ یہ کہ فالمعرب، یہ تو مبتدا ہو گیا المعرب، اور المرکب یہ اس کی خبر ہے، اور المعرب یہ بھی معرفہ ہے اور المرکب یہ بھی معرفہ ہے. ہاں. تو جب دونوں خبر اور مبتدا، جب دونوں معرفہ ہوں کے درمیان میں ضمیر فصل آنی چاہیے. ہاں تو یہاں ضمیر فصل مولانا جامی ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نہیں لائے. ہاں تو یہ اسی اعتراض کا جواب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ الذی رکب مع غیرہ، الذی کے لفظ سے، ہاں کہ یہ جو المرکب میں جو الف لام ہے، یہ الف لام استغراقی جنسی وغیرہ نہیں ہے. یہ الف لام بمعنی الذی اور مرکب اسمی الف لام ہے اور بمانا. ہاں الذی. ہاں چلو. تو یہ الذی سے اس کا جواب دیا. رکب مع غیرہ، اسے بھی ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں رکب مع غیرہ سے، کہ مرکب تو منطقی جو مرکب ہے وہ تو یہ ہے کہ جز لفظ اپنے جز معنی پر دلالت کرے ہو، اطلاق بھی مقصودی ہو. ہاں تو یہ کہ تو یہاں ابن حاجب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ وہ مراد نہیں ہے وہ ہاں مرکب، کیونکہ اس میں مال غیر کی ضرورت تو نہیں پڑتی ہے. تو یہاں مع غیر ہی سے اس کو نکال دیا کہ وہ منطقی مرکب ہے. یہاں یہ علم نحو کی کتاب ہے تو وہاں وہ مراد نہیں ہے. یہ داڑھی میں ہاتھ نہ مارو. چلو جی، یہ اچھی عادت نہیں ہے نا. تدریس کے وقت بھی ایسا کرو گے تو پھر طالب علم ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے. چلو جی. ترکیباً یتحقق معہ عاملہ، اسے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ یہ ہے ترکیب بھی ایسی ترکیب ہو جو عامل اس ترکیب میں موجود ہو، اس کا عامل اس ترکیب میں موجود ہو. وہ یہ کہ ایک اصل میں ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ غلام زیدین میں جو غلام ہے مثلا یہ ترکیب میں واقع ہے غلام زیدین، تو مگر یہ مبنی ہے معرب نہیں ہے. ہاں تو ترکیب تو ہے اس میں. اس کا جواب مولانا جامی رحمۃ اللہ دے رہے ہیں اور شارح ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا رد بھی کر رہے ہیں ایک طریقے سے. کیونکہ مولانا جامی رحمۃ اللہ نے شارح ہندی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ المرکب سے مراد یہ ہے کہ جو مرکب مع عامل ہی ہو، اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ان کا رد کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ترکیباً یتحقق معہ عامل، کہ یہ نہیں کہ یہ ترکیب میں واقع ہو اپنے عامل کے ساتھ، مگر یہ ترکیب میں واقع ہو اس کا عامل متحقق ہو. اس کا عامل بھی اس ترکیب میں موجود ہونا چاہیے بس. ترکیب مع العامل ضروری نہیں ہے. تو اس کے عامل کا تحقق یہ تو عام ہے، یہ تو وہ معنوی بھی ہو سکتا ہے، وہ لفظی بھی ہو سکتا ہے. تو کیونکہ شارح ہندی کی جو بات ہے اس کے اوپر اعتراض ہو رہا تھا کہ جو جملہ اسمیہ ہے وہ مع العامل تو مرکب نہیں ہوتا. جی. تو اس کا تو عامل معنوی ہے نا. جی. ہاں تو وہاں ترکیب مع عامل ہی نہیں ہے، وہ تو معنوی ہے اور معنوی کو ترکیب نہیں ہو سکتی. معنوی میں ترکیب تو لفظی چیز میں ہوتی ہے. تو اس لیے مولانا جامی رحمۃ اللہ نے فرمایا ترکیباً یتحقق معہ عامل. اب پھر اس پوری بحث کی وضاحت کرتے ہیں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اگلے 3 سطور میں. فیدخل فا تفریعیہ ہے اب اس سب کے اوپر، یا فا تفصیلیہ ہے، اس سب اجمال کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. فیدخل فیہ زید وقائم وہؤلاء فی قولک زید قائم وقام ہؤلاء. فرما رہے ہیں کہ یہ جو لفظ زید ہے اور قائم ہے اور ہؤلاء ہے، اور آپ کے قول میں زید قائم میں زید اور قائم یہ دونوں ہی ہیں، یہ دونوں، اور قام ہؤلاء میں ہؤلاء یہ دونوں اس تعریف میں داخل ہو گئے، یہ معرب بن گئے. معرب بن گئے. جب ترکیب میں واقع ہو جائے نا کہ زید قائم، وہی زید آ گیا تو قائم کے ساتھ مرکب ہو گیا تو معرب ہو گیا. اس طرح ہؤلاء تو مبنی ہے نا، لیکن اگر یہ ترکیب میں واقع ہو جائے
تو معرب ہو گیا. عامل اس کے ساتھ متحقق ہے نا. چلیے بخلاف ما لیس پہلی صورت میں زید قائم میں عامل معنوی کا تحقق ہے. جی دوسری صورت میں عامل لفظی ہے. ہاں دونوں ہی مثالیں دو اس لیے دی ہیں کہ عامل کی دو قسمیں ہیں. چلیے تو اب یہ تو انہوں نے مثال دی ہے معرب کی. ہاں اب مزید وضاحت کے لیے مبنی کی مثال دیتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بأصدادها. ہاں تو اب تو کہتے ہیں جس میں یہ چیز نہیں پائی جائے گی بس وہ مبنی ہے. ایسا نہیں ہوگا تو مبنی ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ کتنی صورتیں. چلیے اب یہ مثالیں سے بیان کریں گے سب. فرض بخلاف ما لیس بمرکب کہ پہلے اصلا اس میں ترکیب ہوئی نہ اصلا. جیسے کہ من الاسماء المعدودہ جیسے گنتی میں آپ اسماء کو گنے مثلا الف با تا سا اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے. یا زید عمر بکر خالد ولید تو ان میں کیونکہ ترتیب نہیں ہے تو ترکیب جب نہیں ہے تو معرب بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ترکیب تو اس ایک وجودی قید تھی. اچھا اور بخلاف ما ہوا مرکب مع غیرہ سے جو قید عدمی تھی اگر اس کا عدم ہو یعنی بخلاف ما ہوا مرکب مع غیرہ جو مرکب ہو. میاں مرکب میں کیا لیا تھا کہ وہ مرکب مع غیرہ ہی ہو لیکن لا ترکیب میں تحقق معه عامل ہو. ہاں ترکیب تو نفس ترکیب تو ہے جی لیکن اس ترکیب میں تحقق عامل نہیں ہے. جی تو اس کی مثال دیتے ہیں کا غلام فی غلام زید. ہاں کہ جیسے غلام زیدن میں غلام زیدن میں غلام ہے جو تو اب ترکیب تو ہے لیکن کیا اس کا عامل ہے. اس کے عامل کا تحقق ساتھ ہے نہیں. اس لیے وہ بھی مبنی ہے. فإن جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف رحمه الله. یہ سب جو ہے مبنیات کے قبیل میں سے مصنف کے نزدیک. ابن حاجب کے نزدیک ان قیود سے معرب کی تعریف میں ان قیود سے یہ سارے نکل گئے کیونکہ یہ مبنیات ہیں. ہو گیا. چلو